اچھا، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ کون سی محنت تھی جس نے بکھرے ہوئے قبائل کو ایک خاندان میں بدل دیا؟ وہ کون سی تعلیم تھی جس نے معمولی انسانوں کو دنیا کی سب سے عظیم ہستیوں میں بدل دیا؟ یہ تلوار کا اثر نہیں تھا، یہ تھا تزکیہ نفس اور مکارم اخلاق کی تعلیم جو پیارے محبوب پیغمبر حضرت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ صدقہ اور خیرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، حتیٰ کہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اللہ کے ہاں قیمتی ہے۔ پھولوں، ننگوں اور پیاسوں کی خدمت، جو کسی بھوکے کو کھلائے اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، جو پیاسے کو پلائے اللہ اسے شراب طہور پلائے گا، جو ننگے کو لباس دے اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔ مزید فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے سے منع فرمایا اور صبر و قناعت کو اصل دولت قرار دیا۔ فرمایا سوال کرنا انسان کے چہرے پر خراش اور زخم بناتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی تعلیم براہ راست صحابہ کو دیتے تھے، پھر وہ ایک دوسرے کو پڑھاتے تاکہ قرآن صرف زبانی نہیں بلکہ عملی زندگی کا حصہ بن جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کسی کو طریقہ اختیار کرنا ہو تو صحابہ کا طریقہ اختیار کرے، کیونکہ وہ سب سے نیک، سب سے علم والے اور سب سے زیادہ بے تکلف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسے اخلاق اور اوصاف کے حامل تھے کہ لوگ خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھنچے آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہر جملہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے لیے حکم ہوتا تھا اور وہ فوراً عمل بھی کرتے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یوں مدینہ میں ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جو عدل، محبت، ایثار اور دینداری کا مرکز بن گیا۔ یہ وہی معاشرہ تھا جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا اور انسانیت کو پہلی بار سکون کا سانس نصیب ہوا، اور یہ وہی مدینہ تھا جو پوری دنیا کے لیے ایک روشنی بن کر چمکا۔ یہ وہی مدینہ تھا جس نے پوری دنیا کی تربیت کی۔ یہ وہی مدینہ تھا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام لوگوں کو دین کی، اسلام کی، قرآن کی، اللہ رب العزت کے احکامات کی تعلیم دی اور ایک عظیم جماعت کو تیار کیا۔